الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھیں گے فعل امر کا بیان، فعل امر کی تعریف، فعل امر کی تعریف جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے۔ فعل امر کی تعریف جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے، جس کے ذریعے مخاطب سے کوئی کام طلب کیا جائے۔ فعل امر کی دو قسمیں ہیں، فعل امر کی دو قسمیں، معروف مجہول، معروف مجہول۔ فعل امر کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، فعل امر کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں۔ فعل امر کے 8 صیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے اور 6 صیغوں کے بنانے کا طریقہ الگ ہے معروف میں۔ فعل امر کی دو قسمیں ہیں، معروف مجہول۔ معروف میں فعل امر کے کل 14 صیغے ہوتے ہیں، فعل امر کے 8 صیغوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہے اور 6 صیغوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہے، اور 6 صیغوں کو بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ 8 صیغوں کے بنانے کا طریقہ، 8 صیغوں کو بنانے کا طریقہ، 6 غائب کے 2 متکلم کے، 6 غائب کے 2 متکلم کے، 6 غائب کے 2 متکلم کے صیغوں کو فعل مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں سے اس طرح بناتے ہیں۔ فعل مضارع کے غائب اور متکلم کے صیغوں سے اس طرح بناتے ہیں کہ اس کے شروع میں لام امر مکسور لگا دیں گے، اس کے شروع میں لام امر مکسور لگا دیں گے، اور جن صیغوں کے آخر میں دمہ آتا ہے، اور جن صیغوں کے آخر میں دمہ آتا ہے اس کو ساکن کر دیں گے، اس کو ساکن کر دیں گے، اور آخر میں حرف علت نون اعرابی، آخر میں حرف علت یا نون اعرابی ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں، ہو تو اسے بھی گرا دیتے ہیں۔ جیسے یضرب سے لن یضرب، یضرب سے لیضرب، یضرب سے لیضرب، لیضربا لیضربو، لتضرب لتضربا لیضربنا، لأضرب لنضرب۔ یضرب سے لیضرب، لیضربا لیضربو، لتضرب لتضربا لیضربنا، لأضرب لنضرب۔ ٹھیک ہے، آگے فعل امر کے 6 حاضر کے صیغوں کے بنانے کا طریقہ، فعل امر کے 6 حاضر کے طریقوں کو، 6 حاضر کے صیغوں کو بنانے کا طریقہ۔ فعل امر کے 6 حاضر کے صیغوں کو فعل مضارع مثبت معروف کے 6 حاضر کے صیغوں سے اس طرح بناتے ہیں۔ فعل امر کے 6 حاضر کے صیغوں کو فعل مضارع مثبت معروف کے 6 حاضر کے صیغوں سے اس طرح بناتے ہیں کہ اس کے شروع میں حرف علت، اس کے شروع میں علامت مضارع تا کو گرا دیں گے، اس کے شروع میں علامت مضارع تا کو گرا دیں گے، اس کے شروع میں علامت مضارع تا کو گرا دیں گے، اور فا کلمہ کو دیکھیں گے، اور فا کلمے کو دیکھیں گے کہ متحرک ہے یا ساکن، فا کلمے کو دیکھیں گے متحرک ہے کہ ساکن۔ اگر فا کلمہ متحرک ہے تو حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر فا کلمہ متحرک ہے تو حمزہ وصلی لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھیں گے، اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھیں گے، اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھیں گے۔ جیسے تادا او سے دا، جیسے تادا او سے دا، جیسے تادا او سے دا۔ اگر فا کلمہ ساکن ہے تو دیکھیں گے، اگر فا کلمہ ساکن ہے تو دیکھیں گے عین کلمہ مضموم ہے کہ مفتوح ہے کہ مکسور ہے۔ اگر فا کلمہ متحرک ہے تو اس کو اپنی حالت پر برقرار رکھیں گے، جیسے تادا او سے دا۔ اگر فا کلمہ ساکن ہے، اگر فا کلمہ ساکن ہے تو دیکھیں گے عین کلمہ مضموم ہے کہ مفتوح، عین کلمہ مضموم ہے کہ مفتوح کہ مکسور۔
اگر فا کلمہ ساکن ہے تو دیکھیں گے این کلمہ مضموم ہے کہ مفتوح ہے کہ مکسور۔ اگر مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لائیں گے۔ اگر مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لائیں گے۔ اگر مضموم ہے تو شروع میں حمزہ وصلی مضموم لائیں گے، جیسے تنصر سے انصر، تنصر سے انصر۔ اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے، اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصلی مکسور لائیں گے۔ اگر عین کلمہ مفتوح ہے یا مکسور ہے تو حمزہ وصلی مکسور لائیں گے، جیسے تضرب سے اضرب، تضرب سے اضرب، تفتح سے افتح، تفتح سے افتح۔ اور آخر میں دیکھیں گے، اب آخر میں دیکھیں گے حرف علت یا نون اعرابی ہے کہ نہیں، حرف علت یا نون اعرابی ہے کہ نہیں۔ اگر ہے تو اس کو گرا دیں گے، اگر ہے تو اس کو گرا دیں گے، اگر ہے تو اس کو گرا دیں گے۔ حرف علت یا نون اعرابی ہے تو اس کو گرا دیں گے، جیسے تقی سے کی، تقی سے کی اور تاکیان سے کیا، تقی سے کی اور تاکیان سے کیا۔ اگر نہیں تو اس کو ساکن کر دیں گے، اگر نہیں حرف علت یا نون اعرابی تو اس کو ساکن کر دیں گے، جیسے تدعو سے دعا، جیسے تدعو سے دعا۔ اب بن گیا امر حاضر، تدعو سے دعا اب بن گیا امر حاضر، ٹھیک ہے۔